الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان محترم، مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ آج ہم اور آپ امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس اللہ سرہ النورانی کا تذکرہ جمیل کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا فضل ہے، کرم ہے۔ ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام اس سالانہ امام ربانی کانفرنس میں آپ کو ہم کو شرکت کی سعادت بخشی ہے، اور حضرت کے مبارک تذکرے کی برکتیں اللہ سے امید ہے کہ وہ ہمیں عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے: هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ فقط احسان سے ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اللہ پاک کی طرف سے ہم پر ابر کرم بن کر برسے، اور اس طرح برسے کہ ہمارے دل کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوئی، ہمارے دل کی کھیتیاں لہلہانے لگی، چمنستان قلب کے اندر عقیدہ صحیحہ کے پھول کھلے۔ اللہ پاک ان ہستیوں کے ہی ذریعے سے یہ برکتیں ہمیں عطا فرمایا ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے محسنین کو یاد کریں، ان کا مبارک ذکر کریں۔ ان کے تذکرے کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور ویسے بھی قرآن مجید سے ثابت ہے: وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اے حبیب، ہم پہلے پیغمبروں کے جو واقعات آپ سے بیان فرماتے ہیں، اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ کے قلب کو تقویت بخشیں۔ سیدی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے ضمن میں لکھا ہے کہ اسی طرح سے صحابہ کرام کے، اہل بیت اطہار کے، اولیاء کرام کے، بزرگان دین کے جو واقعات بیان ہوتے ہیں، اس سے دلوں کو تقویت ملتی ہے، دل کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، انسان کا ٹوٹا ہوا دل پھر سے اللہ کی طرف وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا ہو تو یہ حسین تذکرے کیا کرو۔ معجزات ہیں، کرامات ہیں، فضائل ہیں، کمالات ہیں، ان کا ڈائریکٹ عملی زندگی سے تعلق سمجھ میں نہیں آتا، مگر فرماتے ہیں کہ اس سے ایمان کو قوت ملتی ہے، قلب کو طاقت ملتی ہے، عمل کے لیے اسپرٹ پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کا دل پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو اس کا جسم بھی طاقتور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جسم تابع ہے قلب کے۔ قلب کمزور ہو گیا تو اعضاء میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، قلب طاقتور ہوگا تو اعضاء میں بھی طاقت ہوتی ہے۔ اگر اپنے بدن سے اچھے اعمال صادر ہو یہ چاہتے ہو تو قلب کو اپنے گرماؤ اللہ کے رسول کی محبت سے، اللہ کی محبت سے، اور اللہ اس کے رسول کی محبت سے گرمانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان پاکیزہ ہستیوں کا تذکرہ کرو جنہوں نے اپنے دلوں کو اللہ کی محبت میں گرمایا، جنہوں نے مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت میں اپنے دلوں کو گرمایا، جن کے دل کی حرارت و گرمی سے احرار کو بھی گرمی اور حرارت نصیب ہوئی۔ آج جس بابرکت ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس اللہ سرہ النورانی، یہ ایسی بافیض ہستی ہے کہ ایسے موقع پر جبکہ دین اسلام کے لیے خطرات ہی خطرات تھے،
اسلام کو اصلی شکل میں باقی نہیں رکھا جا رہا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے نظام کو یہ کہہ کر کہ اس کی عمر 1000 سال ہے، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک نئے نظام کو لوگوں کے سامنے متعارف کروایا جائے، یہ بات ہو رہی تھی. ہندوستان کا وہ بادشاہ جو مغلیہ بادشاہ جلال الدین اکبر کہلاتا ہے، اس کا دور اسلام کے لیے انتہائی آزمائشوں کا دور تھا، انتہائی فتنوں کا دور تھا. اور اس وقت کا ہندوستان آج کا ہندوستان نہیں تھا، یہ منقسم ہندوستان ہے، وہ غیر منقسم ہندوستان. یہ پاکستان بھی اس میں شامل تھا، افغانستان بھی اس میں شامل تھا، ایران کے بہت سے حصے اس میں شامل تھے. یہ ہندوستان اتنا پھیلا ہوا تھا کہ تقریباً 20 لاکھ مربع میل کے فاصلے پر یہ حکومت تھی اس کی. اور وہ ایسا نظام اسلام کا بدل دیا تھا کہ اس کو علماء سو نے، دنیا کے طلبگار علماء نے راہ راست سے ہٹانے میں بہت زیادہ مدد پہنچائی. اور یہ کہہ کر اس کا ذہن بنایا گیا کہ آج ضرورت ہے کہ تبدیلی لائی جائے. شریعت کا جو دور تھا 1000 سال وہ مکمل ہو چکا. سمجھایا گیا پہلے دور میں ہزار سال میں ایک پیغمبر آیا کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام کے بعد 1000 سال بیت گئے ہیں، اب نیا پیغمبر تو نہیں آئے گا. طاقت ان کی شریعت کی جو تھی یہی کے لیے تھی، اب آگے وہ نہیں بڑھے گی، اس لیے نیا نظام متعارف کروایا جائے. ایسی یکجہتی ہو کہ یکجہتی کا نام لیا گیا، مگر سارے مذاہب کو دین اسلام کے ساتھ اس طرح سے خلط ملط کر دیا گیا کہ اسلام کا تشخص ہی ختم، اسلام کے شاعر ہی ختم. ایسی صورتحال سے مسلمان دوچار تھے. ایک محلے میں خرابی آئے، جس محلے میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اگر یہاں سے کوئی فتنہ اٹھے تو ہم فتنے کو روکنے کے لیے اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں، محلے کے سربراہوں کو متوجہ کرتے ہیں، پھر فتنے کو قابو میں لے سکتے ہیں. لیکن فتنہ ایک قصبے کا نہیں تھا، ایک ڈسٹرکٹ کا نہیں تھا، ایک ریاست کا نہیں تھا، بلکہ پورے ملک پر حاوی تھا. اور فتنہ بھی کوئی تنظیم و تحریک کی طرف سے نہیں اٹھ رہا تھا کہ اس کو دبانے سے وہ دب جائے، بلکہ جو بادشاہ تھا وقت کا وہ خود فتنہ پرور تھا، وہ خود اس کو ایجاد کر کے لا رہا تھا. اور سمجھایا گیا کہ دین محمدی کی ضرورت نہیں ہے، اب دین الہی کے نام سے پیش کیا جائے. اب میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، یہ کتنا پرخطر دور تھا. امام ربانی مجدد الفسانی کو اللہ نے جس وقت اٹھایا، ایک عالم کا اٹھنا ہے، ایک خدا کا اس کو اٹھانا ہے. عالم ربانی علم پڑھنے کے بعد کھڑا ہوتا ہے، اپنا فریضہ انجام دیتا ہے. جو مجتہد ہوتا ہے خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں سے مسائل کو حل کر کے امت تک پیش کرتا ہے، مگر مجدد اٹھتا نہیں ہے، خدا اس کو مبعوث فرماتا ہے. احادیث مبارکہ میں آیا ہے جب امت میں بگاڑ آتا ہے تو ہر صدی کے موقع پر، صدی کے آغاز پر یا اختتام پر اللہ ایک مجدد کو مبعوث فرماتا ہے. یبعثو کے الفاظ موجود ہیں، یا جامعہ نظامیہ کے طلباء بھی موجود ہیں، فارغین موجود ہیں، علماء موجود ہیں. آپ ان سے پوچھئے گا یبعثو میں کیا معنی ہے؟ یبعثو میں بھیجنے کا معنی ہے. اللہ غیب سے اس کو کھڑا کرتا ہے. جس کو اللہ اٹھاتا ہے وہ بستی نہیں بستیوں پر چھا جاتا ہے، وہ زمانوں پر چھا جاتا ہے. ظلمتیں اس کے نام سے خود بخود رخصت ہونے لگتی ہے، سنتوں کا اجالا ہر سو پھیلنے لگتا ہے. تو امام ربانی کھڑے نہیں ہوئے تھے، اللہ نے انہیں اٹھایا تھا. یبعثو کے الفاظ اٹھایا ہے اللہ پاک نے. اور ایسی طاقت و قوت اللہ نے بخشی کہ جس کو اٹھانا تھا سارے سابق اولیاء کا فیض بھی ان کو دیا گیا. پیران پیر غوث اعظم بھی اپنے مراقبے میں فرمائے کہ میرے بعد ایک وحید امت پیدا ہوگا جس سے اللہ دین کا بڑا کام لے گا. انہوں نے بھی اپنا خرقہ عطا کیا، اپنے شہزادے کو فرمائے میری امانت ہے، وہ جب وحید امت پیدا ہوگا تو ان کے حوالے کرنا. یہ باتیں میں نے اس سے پہلے اپنے خطابات میں کہی تھی، میں اشارے میں بول رہا ہوں. پیران پیر نے اپنی نعمت عطا کی ہے. ادھر سلسلے سہروردیہ کے بزرگوں سے نعمت ملی ہے، اور چشتیہ سلسلے سے نعمت ملی ہے. ہر سلسلے کے اکابرین نے فیض اپنا منتقل کیا ہے. اور پھر آپ کو حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ سے نقشبندی سلسلے کا فیض ملا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ اٹھا رہا ہے تو پہلے سے کیسا انتظام کیا، قلب کو ان کے اتنا منور کر دیا گیا، تمام سلاسل کا جامع بنایا گیا، کمالات کا سرچشمہ بنایا گیا، طاقت و توانائیاں بخشی گئی. اور کس کے گھرانے میں پیدا کیا؟ فاروق اعظم کے گھرانے میں پیدا کیا، جن کے دبدبے کا یہ عالم ہے. میرے آقا فرماتے ہیں عمر بن خطاب
جس راہ سے تم گزرتے ہو شیطان اس راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرتا ہے، تمہارے مد مقابل کھڑا رہنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ تو ان کی اولاد امجاد میں ہیں تو دادا جان فاروق اعظم ہے، اور پھر ان کے نانا جان مولائے کائنات علی مرتضیٰ ہیں، یعنی ادھر فاروق اعظم کے شہزادے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ ادھر نواسے بھی ہیں حیدر کرار کے، تو نسب اور نسبت کا فیض بھی ملا ہے۔ اور پھر مولائے کائنات سے 3 سلسلے طریقت کے قادری چشتی سہروردی وہ بھی فیض ملا ہے، اور حضرت صدیق اکبر کا فیض نقشبندی طریق سے آپ کو ملا ہے۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر کے سلسلے میں حضرت سیدنا سلمان فارسی ہے، وہ صحابی کا فیض، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا فیض فیوزات منتقل ہوتے گئے امام ربانی کی ذات میں۔ اور جب اکبر دین الہی کے ذریعے سے اسلام کی تمام تر خوبیوں کو ختم کر رہا تھا تو حضرت کھڑے ہو گئے، اور جیسے میں نے عرض کیا مجدد اٹھتا نہیں ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے، مبعوث کرتا ہے پروردگار، اور قوت و طاقتوں کے ساتھ اللہ اس کو میدان میں لاتا ہے۔ اور اکبر نے سب سے پہلے جس پر ریمارک کیا نبوت مصطفیٰ پر کیا، کیونکہ نبوت کی عمر بتا دیا 1000 سال، اب اس کے بعد نبوت آگے نہیں چلنے والی ہے۔ حالانکہ قرآن میں ختم نبوت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، کوئی شریعت نہیں آئے گی، یہی نظام چلتا رہے گا، یہی شریعت چلتی رہے گی، مگر اس کو سمجھایا گیا کہ نہیں 1000 سال میں ختم، تو نبوت محمدی پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ حضرت امام ربانی نے 18 برس کی عمر میں ایک کتاب لکھی اس بات نبوت مصطفیٰ پر، اور عقلی منطقی دلائل سے بھی نبوت کو ثابت کیا، قرآن و سنت کے دلائل سے بھی ثابت کیا۔ اور جو شبہات پیدا کیے جا رہے تھے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے معلوم کیا کہ کس شبہ کی وجہ سے لوگ اس عقیدے کو چھوڑ رہے ہیں، ان کے شبہات کو جان کر ان کے شبہات کا میں نے ازالہ کیا ہے، اور اس کتاب کو آپ نے لوگوں کے سامنے دیا، پڑھو، اور بڑی حکمت سے آپ نے اس پیغام کو پہنچایا۔ ایک تو ہوتا ہے تصادم کی راہ پر چلنا، کہ جس سے آپ جانتے ہیں کہ مذہبی اعتبار سے غلطی پر ہے، سدھارنا چاہیں گے تو وہ اور بگڑے گا اور مزید فتنہ ابھارے گا، لیکن امام ربانی کا طریقہ ایسا نہیں ہے، بڑے حکیمانہ انداز کو آپ اپناتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت و موعظت کی راہ پر چلتے ہوئے آپ بتا رہے ہیں۔ کس طریقے سے بتا رہے ہیں سنیے آپ۔ ہمیشہ میڈیا کا صحیح استعمال کرنا ہے مسلمانوں کا کام۔ آج لوگ اپنی خواہشات کے لیے میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کا نظام اپنی اس لچک کی وجہ سے ہر دور کے نئے نئے تقاضوں کے مقابل میں چیلنج کو قبول کر کے حل بتا رہا ہے۔ دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت عمومی طور پر دعوت اسلام کا اعلان فرمانا چاہ رہے تھے، آپ نے صفا کی پہاڑی کا انتخاب فرمایا، حالانکہ وہی الہی غار ہرا میں نازل ہوئی۔ غار ہرا جبل نور میں ہے، پہاڑ پر ہی چڑھ کے اعلان کرنا تھا تو جبل نور سے اعلان کر سکتے تھے، اگر مکے کی قربت کی وجہ سے کعبے کے قریب سے اعلان کرنا تھا تو مطاف میں کھڑے رہ کر اعلان کر سکتے تھے، اگر کوئی بلند مقام چاہیے تھا تو مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اعلان کر سکتے تھے۔ جس طرح فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ پر حضرت بلال کو چڑھایا تھا، خود ہی چڑھ کے اعلان کر سکتے تھے، مگر تاریخ گواہ ہے پیغمبر اسلام نہ تو جبل نور پر کھڑے رہ کر اعلان فرما رہے ہیں، نہ مطاف میں سے اعلان فرما رہے ہیں، نہ ہی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اعلان فرما رہے ہیں، اور نہ ہی پوشت کعبہ پر کھڑے رہ کر اعلان فرما رہے ہیں، بلکہ نبیوں کے سردار، حبیب کردگار، شافع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں تو کہاں؟ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگو، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ایک لشکر جرار اس پہاڑ کے دامن میں ہے جس کو میری نگاہ دیکھ رہی ہے، تم نہیں دیکھ رہے ہو، وہ تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اگر یہ میں کہتا ہوں تو کیا مان جاؤ گے؟ سبوں نے کہا ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر ہم نے آپ پر ہمیشہ آزمایا تو صداقت و پاکیزگی ہی کا پیکر آپ کو پایا، اس لیے آپ جب فرماتے ہیں تو ہم مان جاتے ہیں۔ میں اس واقعے کو بھی تفصیل سے نہیں سنا رہا ہوں، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، حضور صفا پر کھڑے ہو کر حق کا اعلان کیے۔ صفا پہاڑ سے اعلان کیوں کیے حضور علیہ السلام؟ وہ صفا پہاڑ اس وقت کا میڈیا پوائنٹ تھا کہ وہاں سے لوگ اہم اعلان نشر کرتے تھے، کبھی جھگڑے کے لیے بلاتے تھے، کبھی جنگ کے لیے بلاتے تھے، کبھی کسی فحاشی کے میلے میں شرکت کے لیے بلاتے تھے، تو جب کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا وہاں کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی فراست والی نظر نے دیکھا کہ جس جگہ یہ کھڑے رہ کر باطل کا اعلان کر رہے ہیں، میں پہاڑ کو ریزہ ریزہ نہیں کرتا ہوں، اسی پر کھڑے رہ کر حق کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا حضور علیہ السلام نے اپنے کلمہ گو امت کو بتایا
کہ جب کبھی کوئی بات مؤثر طریقے سے پہنچانا ہو اس وقت کا جو ذرائع ابلاغ میں ذریعہ ہے اس کو نظر انداز مت کرو. یہ صرف ایک مثال تھی. اب آئیے حضرت امام ربانی قصبہ سرہند میں رہتے ہیں اور بادشاہ کا زیر اثر علاقہ 20 لاکھ مربع میل. افغانستان بھی اس کے اندر ہے, کابل و قندھار بھی اس کے اندر ہے, اس کے اندر ایران کا حصہ بھی آ رہا ہے اور بھوٹان کا حصہ بھی آ رہا ہے, بنگلہ دیش بھی اسی کے اندر آ رہا ہے, سندھ بھی اسی کے اندر آ رہا ہے. یہ ہے ہند کا ایریا جس پر اس وقت کی حکومت پھیلی ہوئی تھی, اس کے زیر اثر تھا. اتنا اثر تھا کہ ہر طرف باطل کا نظام چل رہا ہے, حق کی عبادت سے لوگ کترا رہے ہیں اور عالم یہ ہو چکا تھا کہ شاعر کفر کا برملا اظہار ہو رہا تھا. اگر شاعر اسلام کو کوئی ظاہر کرتا تو صرف اس کو پیٹا ہی نہیں جاتا, صفحہ ہفتی سے مٹا دیا جاتا تھا. اب آپ اندازہ کرو کہ ایسا دور پورے 1000 سال میں اسلام پر پہلے کبھی آیا تھا کیا؟ امام ربانی اپنے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں اسلام کے ابتدا میں بھی مسلمان مشکل سے گزرے ہیں, غربت و قلت سے گزرے ہیں, مگر اتنا ضرور تھا لکم دینکم ولی دین کہ مسلمان اپنے دین پر چلیں, کافر اپنے طریقے پر چلیں. مگر یہاں حال یہ تھا کہ ان کو تو کھلے طور پر اجازت ہے کہ جو چاہے کریں, اور مسلمان اگر اسلامی شعار کا اظہار کرتا ہے سر قلم کیا جا رہا ہے اس کا, اور یہ دارالکفر میں نہیں دارالاسلام میں ہو رہا ہے. تو کتنا خطرناک اسلام پر دور آیا تھا بتاؤ. امام ربانی کو سمجھنا ہو تو اس دور کا بھی جائزہ لیجئے کہ کیسا خطرناک دور تھا, اور اس کا رقبہ بھی سن چکے ہیں. 20 لاکھ مربع میل پر حکومت کا سکہ چل رہا تھا, اتنے وسیع علاقے پر یہ ہو رہا ہے. اب مسجدوں کا تقدس چلا گیا, محراب و منبر کا تقدس چلا گیا, شاعر کفر کو برسر عام اجاگر کیا جا رہا ہے, شاعر اسلام کو اجاگر کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے ہٹایا جا رہا ہے. ایسے موقع پر امام ربانی نے کیا کیا؟ اب 2 طریقے ہوتے ہیں, یا تو تلوار لے کر میدان میں اتریں, یا پھر یہ کہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اصلاح کی طرف لائیں. آپ تلوار کسی کے ہاتھ میں نہیں تھمائے, تلوار لے کر مقابلے میں آپ نہیں آئے. آپ نے دیکھا اس خرابی کو دور کرنے کے لیے پہلے خرابی آئی کیوں, اس کو سمجھنا چاہیے. عام طور پر ہم خرابی کو دور کرنے کے لیے خرابی کہاں سے آئی اس کو نہیں دیکھتے. درد ہے ہمارا پیٹ کے اندر تو ہم پیٹ کی دوا دیتے ہیں کہ پیٹ میں سے درد جائے. پہلے کے حکم یہ دیکھتے تھے کہ پیٹ کا درد ہے کس وجہ سے, وہ وجہ سمجھتے تھے اور اس کا علاج کرتے تھے. لوگ کہتے بھی پیٹ میں درد ہے تو آپ اس کا علاج دوسری دوا سے کیوں کرے؟ کہتے تھے نہیں, یہ درد دراصل کسی اور وجہ سے ہوا ہے. آپ کھانے میں یہ احتیاط کیجیے, پینے میں آپ یہ احتیاط کیجیے, سونے میں یہ احتیاط کیجیے. تو درد کو سمجھنا, سبب کیا ہے جاننا, یہ بڑی مہارت کا کام ہے. تو تشخیص کرنا, پھر نسخہ تجویز کرنا, مرض کو پہچاننا, پھر اس کے لیے دوا تجویز کرنا. تو حضرت امام ربانی نے دیکھا کہ بادشاہ کا پہلے کا دور خراب نہیں تھا, تقریباً 49 سالہ دور تھا اکبر بادشاہ کا. ایسا نہیں ہے کہ 1-2 سال کا دور تھا. شروع کا دور خراب نہیں تھا, بڑا اچھا تھا وہ, لیکن بعد میں خراب ہوا. تو خراب ایسے اچانک ہو گیا کیا؟ ہم کوئی بھٹک گیا تو کہتے ہیں بیٹا بھٹک گیا, گمراہ ہو گیا. ارے بھٹکا کیوں, گمراہ کیوں ہوا, کیوں پلٹ گیا؟ وجہ بھی تو سمجھو. حضرت نے دیکھا تو پایا کہ کچھ دنیا دار علماء بادشاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے شریعت کے نظام کو اس کی طبیعت کے اندر ڈھال کر پیش کر رہے ہیں. اس کو بہت زیادہ بگاڑنے میں جن کا کردار ہے وہ علماء سو کا کردار ہے, اور بڑے علم والے ہیں. حضرت نے کہا کہ چلو علم والوں کا دیکھیں گے, اندازہ کریں گے کتنے بڑے علم والے. ان کا مبلغ علم جب ہم چیک کریں گے اور ان کو علمی میدان میں شکست دیں گے تو ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً ہم کتنے بڑے معیار پر ہے. چنانچہ اس وقت ملا مبارک, ابو الفضل فیضی, یہ تینوں کا نام زیادہ نمایاں ہے جنہوں نے بادشاہ کو خراب کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی. بڑے ماہر علماء تھے, علم میں اتنا اس کو رسوخ تھا کہ قرآن کی تاریخ ساز تفسیر لکھ رہا تھا فیضی, اور تفسیر بھی بغیر نقطے والے حروف پر مشتمل تھی. آپ جانتے ہیں بغیر نقطے والے حروف میں عبارت لکھ کر قرآن کے مفاہیم اور مطالب کو پیش کرنا کتنا مشکل کام ہے, لیکن یہ کہ یہ کام ہو رہا تھا. اور جب وہ تفسیر لکھ رہا تھا سواطع الالہام کے نام سے, تو ایسی صورت میں ہوا یہ کہ ایک مقام پر وہ رک گیا, آگے لکھ نہیں پا رہا تھا. اسی اثنا میں امام ربانی مجدد الفسانی اپنے عین عنفوان شباب میں اس کے پاس پہنچے, اس کو دیکھا, ملاقات ہوئی تو اس نے اپنی تفسیری کارنامے کا ذکر کیا کہ میں ایسی کتاب لکھ رہا ہوں جو آج تک کوئی نہیں لکھا, اس طرح سے غیر منقوط عبارات میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں. اس کے بعد اس نے کہا لیکن ایک مقام پر میں رک گیا, آگے عبارت بن نہیں رہی ہے, مضمون سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.
حضرت کو اس نے دیا، لکھو قلم چلاؤ، حضرت نے قلم برداشتہ مضمون مکمل کر دیا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا تو وہ حیران رہ گیا، واہ علم میں اتنا رسوخ۔ تو یاد رکھو جس طرح سے خرابی آتی ہے خرابی کے اسباب کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا علمی اعتبار سے ان کو بڑا گھمنڈ ہے، علمی اعتبار سے بتا دیا تم نے تو باقاعدہ تیاری کی تھی، ہم تو اچانک آئے، کس جگہ تم چلے تھے ہمیں نہیں معلوم، کیا لکھنا تھا تمہیں ہمیں پہلے سے نہیں معلوم، اچانک ہم نے لکھ کے بتا دیا۔ ہم اگر چاہیں تو چٹکیوں میں لکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ایک بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کام اتنا بڑا نہیں ہے جس کو تم بہت بڑا کارنامہ سمجھ رہے ہو، لیکن جس طرح تم گمراہی پھیلا کر بادشاہ کا ذہن خرابی کی طرف لائے ہو اس کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کھڑا کیا ہے۔ تو غرض کہ آپ نے بادشاہ کے قریب رہنے والوں کے نام خطوط لکھے، سرہند میں بیٹھ کر خط لکھ رہے ہیں، جا رہا ہے کہاں؟ آپ کا خط بخارا جا رہا ہے، سمرقند جا رہا ہے، کابل جا رہا ہے، قندھار جا رہا ہے، لاہور جا رہا ہے، کشمیر جا رہا ہے، دکن کو جا رہا ہے، دلی کو جا رہا ہے، ہر علاقے میں آپ کے خطوط جا رہے ہیں اور وہاں کے رہنے والوں کو تلقین کر رہے ہیں شریعت مصطفیہ پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت قیامت تک چلنے والی ہے، اس کے اندر اگر کوئی بھی کوتاہی کی جاتی ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روشن شریعت غرہ پر عمل کرنے کی برکتیں کیا ہے؟ حضور کی اطاعت پر اللہ پاک جو نوازشات فرماتا ہے اس کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ یہ وہ وقت ہے جب کہ ایک چھوٹے سے مستحب کو اگر زندہ کرتے ہیں تو بے انتہا اجر و ثواب پاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نفل نمازیں پڑھنے سے اللہ ثواب ضرور دے گا، لیکن ایک مکروہ تنزیہی سے بچنے پر جو ثواب ملتا ہے 1000 رکعت نفل اپنی مرضی سے پڑھنے پر وہ ثواب نہیں ملتا۔ ایک ہے نیکیوں کا ذخیرہ بڑھانا، ایک ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ بچنے کی بات آئے تو حرام سے بھی بچنا ضروری ہے، مکروہ تحریمی سے بھی بچنا ضروری ہے، کہا مکروہ تنزیہی سے بھی بچاؤ، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لاکھوں روپیے اپنی مرضی سے خیرات کرنے کے مقابل زکوٰۃ جو اسلام کا فریضہ ہے اس میں اگر تم 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہو تو اس کا ثواب اس سے بڑھ کے ہے۔ سونا کے پہاڑوں کے برابر خیرات اپنی مرضی سے کرتے ہو، اس کے مقابل فرض میں 1 دینار خیرات کرتے ہو تو اس کا ثواب اس سے بڑھ کر ہے۔ پوری رات جاگ کر نفل پڑھتے ہو اور سنت کی مخالفت تم سے ہو جاتی ہے تو رات بھر جاگنے کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہے۔ فرماتے عید الفطر کے دن کھانے کا جو ثواب ہے حضور کی سنت سمجھ کر وہ مسلسل روزے رکھنے والے کو ثواب نہیں مل سکتا، کیونکہ مسلسل روزہ رکھنے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ روزہ وقفے سے رکھنا چاہیے، بلا ناغہ روزہ رکھنے میں کوئی پسندیدگی نہیں ہے، سو میں مثال جس کو کہتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام ربانی نے ایسے دور میں ذہن بنایا، لوگوں کا خطوط لکھ کر ان کو شریعت کی عظمت سمجھائی، اللہ کی الوہیت کے بارے میں بتایا، اللہ کی محبت کے بارے میں بتایا، آقا کی عظمت کے بارے میں بتایا۔ اللہ نے حبیب پاک علیہ السلام کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، ساری کائنات کو مصطفیٰ کے نور سے پیدا فرمایا۔ ایسے مقتدا سارے نبیوں کے سردار ہمارے پیشوا ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی۔ آپ فرماتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح کتنا قدرت کو بھی ناز ہے مصطفیٰ کو پیدا کرنے کے بعد۔ اللہ پاک کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی انت وما انا وما سواک ترکت لاجلک، پروردگار تو ہے، میں کیا ہوں، تیرے سوا جو کچھ ہے میں نے تیری خاطر چھوڑ دیا ہے۔ تو رب کا ناز دیکھو، فرماتا ہے مصطفیٰ سے انا وانت وما سواک خلقت لاجلک، اے میرے مصطفیٰ میں ہوں اور تم ہو، اور جو کچھ اس کے سوا ہے میں نے تمہاری خاطر ہی تو پیدا کیا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ وہ شان والا پیغمبر اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ شاہکار قدرت ہے کہ دست قدرت بھی ناز کر رہا ہے ان کو بنانے کے بعد۔ فرماتے یہ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا، وما اظہرت الربوبیہ، اور اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ فرماتا۔ آپ کی خاطر تو یہ بزم کائنات میں نے سجائی ہے، آپ کی خاطر تو میں نے ربوبیت کا اظہار کیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کی اس قربت کو حضرت امام ربانی سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب ہیں تو حبیب ہیں مصطفیٰ، تو مصطفیٰ کے اخلاق بھی حبیب ہے، مصطفیٰ کی صفات بھی حبیب ہے، مصطفیٰ کی ذات بھی حبیب ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے حبیب ہیں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے جو محبوب کی ادائیں ہوتی ہے وہ بھی پیاری ہوتی ہے، اور جو اداؤں کو اپناتا ہے وہ بھی پیارا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ میرے حبیب کی اطاعت کرو گے تو تم بھی میرے پیارے ہو جاؤ گے۔ تو امام ربانی فرماتے ہیں مصطفیٰ کی اطاعت
اور حبیب پاک سے محبت صرف اطاعت و محبت جنت ہی نہیں دلاتی ہے، خدا کا محبوب بناتی ہے، خدا کی بارگاہ میں مقبول بناتی ہے۔ حضرت امام ربانی ان علماء سو کی گمراہ کن تحریکوں کو ختم کرنے کے لیے خطوط کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس وقت کا سب سے بڑا میڈیا کیا تھا؟ مکاتبت، مراسلت، اپنے قاصدوں کو بھیجتے رہے، اپنے خطوط و پیغامات کو بھیجتے رہے۔ جو عرب تھے ان کو عربی میں لکھا، جو عرب نہیں تھے ان کو فارسی زبان میں لکھا۔ اس وقت کی عام زبان فارسی ہی تھی، اور ایسے مضامین جس پر شبہ ہو رہا ہے آپ کہتے میں معلوم کرتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں دیکھو درد ایک مبلغ کا، ایک مجدد کا کیا ہوتا، کہتے میں معلوم کرتا تھا یہ بھٹک کیوں رہے ہیں، کس وجہ سے ان کے دماغ میں یہ فساد آیا، وجہ معلوم کر کے اس کا جواب لکھتا تھا اور وہ خطوط ان تک بھیجتا تھا۔ اور خطوط بھیج رہے ہیں تو کوئی ڈانٹنے کا انداز نہیں ہے۔ ایک تو انداز ہے کسی مبلغ کا ڈانٹ کر بات کرے، حق ہے، بڑے ہیں ڈانٹ بھی سکتے ہیں، مگر ماحول گمراہی کا اتنا عام ہو گیا، اگر غصے اور جلال کا اظہار کریں گے تو اور گمراہی کے دلدل میں پھنسیں گے۔ اس لیے امام ربانی کبھی ڈانٹنے کا انداز نہیں اپناتے ہیں، بڑے ہی القاب کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں۔ جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کو اگر سید ہے تو سیادت پناہ کہتے ہیں، نجابت آثار کہتے ہیں، سعادت آثار کہتے ہیں، برادر عزیز کہتے ہیں، اور ایسے اچھے انداز سے خطاب کرتے ہیں۔ آپ کا مکتوب شریف آیا کہتے ہیں، چاہنے والا ہے، وابستہ ہے آپ سے، لیکن عزت کا لحاظ، عزت نفس کو مجروح ہونے نہیں دیتے، اور بڑے پیار سے شریعت مصطفیہ کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھیے اسلام کے ابتدائی دور میں بھی اتنی مصیبت مسلمانوں پر، اسلام پر نہیں آئی تھی جو آج آئی ہے، اس لیے خدا کے لیے اپنی زبان کو کھولو، بادشاہ تک حقیقت کی بات پہنچاؤ، اس کے کان اس وقت حق سے نا آشنا ہے، اس کے کانوں تک حق کی بات بتاؤ، علماء ربانی بنو، علماء حقانی بنو، صرف رضا خدا کو پیش نظر رکھو۔ اللہ یہ ذمہ داری سونپا ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہمارا کام ہے۔ بادشاہ کی مدد کرنا چاہیے، مدد کیسے کریں گے؟ ہم سمجھتے ہیں ووٹ ڈالنے سے مدد ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آئے تو استقبال میں کھڑے ہونے سے مدد ہوتی ہے۔ کہتے ہیں مدد یہ ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جائے، احادیث مصطفیٰ پڑھ کے سنائی جائے، اجماع امت سے جو مسائل امت کو ملے ہیں وہ مسائل پڑھ کے سنائے جائیں، فقہ کے مسائل سنائے جائیں، عقائد و کلام کی جو بحث اہل سنت و جماعت کی ہے وہ سمجھائی جائیں۔ جب یہ ہوگا تو بادشاہ کو سمجھ میں آئے گا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، میں کدھر بھٹک رہا ہوں۔ اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے پوری توانائیوں کا استعمال کیا، اپنی صلاحیتوں کو صرف کیا۔ یہ آسان بات نہیں ہے میرے عزیزوں، بہت محنت کی بات ہے، بڑی ہی محنت کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ آپ نے کیا، اور اتنے بڑے ایریے پر پھیلی ہوئی حکومت کو آپ صحیح راہ پر لانے کے لیے کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ اکبر اس دنیا سے چلا گیا، جہانگیر بادشاہ تخت نشین ہوا، حضرت نے اس کے فوری بعد اپنی مہم کا انداز پھر تھوڑا سا حکمت کے ساتھ بدلا، اور جو بادشاہ کے قریب ہیں، جو وزراء ہیں، جو عمراء ہیں، جو گورنرز ہیں، جو کسی نہ کسی سیاسی حکومتی عہدے پر فائز ہے، ان کے نام بنام خطوط لکھے اور بڑے پیار سے کہتے ہیں خدا کا شکر ہے اسلام کے خلاف رکاوٹیں دور ہو گئی، اور بادشاہ اس وقت جہانگیر تخت نشین ہوا ہے، اور ایسے موقع پر ضرورت ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ مدد کا طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ تک اسلام کی تعلیمات پہنچائی جائے، قرآن اور حدیث اور اجماع امت سے ثابت مسائل کو سمجھایا جائے، عقائد اہل سنت جو ہمارے علماء اہل سنت نے بیان کیے ہیں، جس کے اندر اپنی ذاتی رائے کا دخل نہیں ہے، قرآن کا وہی مفہوم معتبر ہے جو علماء اہل سنت سے ہم تک پہنچا ہے، احادیث کا وہی مفہوم معتبر ہے جو علماء اہل سنت سے ہم تک پہنچا ہے، اسی کو سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی گمراہ گھس کر بادشاہ کو راہ راست سے بھٹکانے نہ پائے۔ اچھا موقع ہے قریب ہو جائیں۔ انہوں نے خط میں لکھا، حضرت آپ کی الحمدللہ حکمت والی تعلیم کا فیض یہ ہوا، بادشاہ کا ذہن بن رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے 4 علماء کا انتخاب کیا جائے تاکہ دربار میں رہ کر مجھے مسائل بتائیں۔ یہ خط جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا 4 علماء کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اکبر کے دور میں میں نے دیکھا ہے علماء جو سو تھے قریب ہوئے اور آپس کے اختلافات کو ہوا دیے، جس کی وجہ سے بادشاہ بدظن ہو گیا علماء سے، لہٰذا اگر ایک سچا عالم ہے تو وہی کافی ہے، بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، اور علماء میں انتخاب کرو آخرت جس کے پیش نظر رہے وہ عالم ہو، جو حق بات بولنے میں ڈرتا نہ ہو وہ عالم ہو، جو مصلحت پسندی سے شریعت کو توڑتا نہ ہو بلکہ شریعت کی مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کر اپنی خواہش کو توڑتا ہو، وہ عالم چاہیے، اس کا انتخاب کیا جائے۔ اور آپ نے فرمایا وقتاً فوقتاً اس کو بتاتے جاؤ۔ اللہ پاک نے آپ کی یہ دور اندیش
بہترین سعی کو ثمرآور کیا. دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے طول و عرض میں آپ کے خلفاء پھیلتے چلے گئے اور وہ آیان سلطنت میں شامل ہو گئے, وزراء میں شامل ہو گئے, یہاں سے وہاں تک جدھر حکومت کے بڑے عہدوں پر لوگ نظر آ رہے ہیں امام ربانی کے مرید ہے یا مرید کے مرید ہے یا خلیفہ ہے یا خلیفہ سے کوئی نہ کوئی فیض پائے ہوئے. اس طرح سے ایک پورا سلسلہ الحمدللہ جاری ہو گیا. مگر یاد رکھو ایک اونچا مقام ملتا ہے تو آزمائش بھی کٹھن آتی ہے. اب اس کے بعد دیکھا گیا لوگوں نے حضرت کے شاگرد اور مرید اور خلفاء حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو چکے ہیں, تو جن کا ذاتی مفاد متاثر ہو رہا تھا انہوں نے بادشاہ کو ایک نئے انداز سے ورغلایا. کہا بادشاہ یہ شخصیت کا اثر بہت زیادہ ملک میں ہو گیا ہے, اگر ذرا بھی ان کو ہم گرفت میں نہ لیں, قابو میں نہ لیں تو ڈر ہے کہ کہیں ان کے لوگ حکومت سے بغاوت کا اعلان کریں اور پھر تمہاری حکومت کے لیے خطرات پیدا ہو جائیں. اب حکومت کی بات آئے تو اچھا شخص بھی ڈر جاتا ہے. ارے آپ کے عہدے سے آپ کو ہٹا دیتے, آپ اتنا قریب لے رہے انہوں آپ کو ہٹا کے بنتے کہتے بولے تو ارے جانے دو بھائی, جو ہے اس کو دور کرو بولتے. آپ کا اپنا اعتماد مجروح کر دیتے, آپ کہتے میں اعتماد کرتا تھا مگر میں سنا کہ یوں کر رہا ہے بندہ, کیوں کر رہا ہے. تو اس طرح سے سمجھایا گیا. تو اس کے بعد بادشاہ کو کیا کہا گیا, آپ دیکھو بڑے وہ متکبر ہیں, دربار میں بلاؤ, آپ کے سامنے وہ جھکتے نہیں ہیں. بادشاہ کے پاس اس وقت تک سجدہ کرنا بادشاہ کے سامنے جائز سمجھا جاتا تھا. مطلب پرست علماء فتویٰ بھی دے دیے تھے. آپ کو بلایا گیا بادشاہ کے دربار میں, آپ آئے, اسلامی طریقے پر سلام کیا, آپ نے سجدہ نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ ارے واقعی بڑے متکبر معلوم ہوتے, سب سجدہ کر رہے ہیں یہ لوگ, میرے سامنے یہ سجدہ نہیں کر رہے. اس کے بعد جب گفتگو ہوئی تو آپ نے بتایا اسلام کا حکم کیا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار, کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو, آنکھیں میری بینا ہے ولیکن نہیں بیدار, آنکھیں میری بینا ہے ولیکن نہیں بیدار. یہی جہانگیر کے سامنے جو سجدہ نہ کر کے دین کی حفاظت و پاسبانی کی, اس کی طرف اشارہ کیا, اور توحید خداوندی کا جو سبق آپ نے پڑھایا اس کی طرف اشارہ کیا. بلکہ مورخین کہتے ہیں کہ علامہ اقبال پہلے مغرب کا سفر کر چکے تھے, یورپ کے نظریات کو پڑھ چکے تھے, لیکن جب امام ربانی کی بارگاہ میں آئے, مزار مبارک پر حاضری دے کے مراقب ہوئے, جب مراقب ہو کر سر اٹھائے, ہوش میں آئے تو دیکھا کہ یہ میخانہ سرہند نے وہ جام پلائے ہیں کہ اب میں یورپ اور فرنگ کی نظروں میں نظریں ملا کر توحید کا سبق ان کو سکھا سکتا ہوں. اسی لیے کہا کہ عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو, آنکھیں میری بینا ہے. یہ آنکھیں تو دیکھ رہی ہے, میں چاہتا ہوں کہ عرش مولا کے جلوے بھی نظر آ جائیں. کہ عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو, آنکھیں میری بینا ہے ولیکن نہیں بیدار. تو ان کی نگاہ کرم سے وہ بیداری آئی کہ اس کے بعد علامہ اقبال کی شاعری میں وہ انقلاب آیا کہ وہ بزرگوں کے بھی شاعر, جوانوں کے بھی شاعر, علماء کے بھی شاعر, مشائخ کے بھی شاعر, دانشوروں کے بھی شاعر, چھوٹے چھوٹے نونہالوں کے بھی شاعر. ان کے شعر میں ہر ایک کے لیے درس و پیغام, عشق کی مستی ہے ان کے اشعار میں. تو وہ قلندر لاہوری کو فیض امام ربانی سے ملا. تو الغرض کے جہانگیر کے دربار میں سجدہ نہ کر کے آپ نے جو اسلام کی عظمت اور سطوت کا اظہار کیا اس کو اچھا نہیں لگا. بالآخر مختلف قسم کی سازشوں کے تحت آپ کو گوالیار کے قلعے میں محصور کر دیا گیا. آپ تشریف لے گئے. جب قلعے میں آپ کو محصور کیا گیا تو اموال بھی ضبط کر لیے گئے, گھر بھی ضبط کر لیا گیا. آپ نے اپنے شہزادوں کو, گھر والوں کو رخصت کر کے آپ قلعے گوالیار میں محصور ہونے کے لیے آ گئے. جیسا ہی پتا چلا آپ کے مریدین کو محبت خاں کوٹ, بڑے بڑے وزراء جو تھے آپ کے چاہنے والے, کوئی کابل میں تھا, کوئی کہیں قندھار میں تھا, کوئی کہیں اور دور مقام پر تھا, ان کو پتا چلا ہمارے شیخ کو گرفتار کیا گیا ہے تو فوراً انہوں نے بغاوت کا اعلان کر کے فوج کو تیار کر لیا. حضرت کو پتا چلا تو حضرت گوالیار کے قلعے سے خط لکھ رہے, خبردار میں اپنی مرضی سے آیا ہوں, اللہ کے فیصلے کے تحت سر جھکا کر آیا ہوں. آپ لوگ کوئی بغاوت کی راہ پر نہ جاؤ, اس میں حکمت ہے میرے پروردگار کی. میں حکم یہی دیتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ رہ کر سنتوں کا, شریعت کا نظام باقی رکھنے کے لیے مددگار بن جاؤ. خروج اور بغاوت کی راہ پر میں چلنے کی اجازت نہیں دیتا. تو وہ لوگ جو آگے بڑھے تھے چلے گئے. اس سے بھی بادشاہ کو سمجھ آئی کہ واقعیت اگر یہ حکومت کا دعوے دار ہوتا تو ایسے موقع پر جب کہ ان کے چاہنے والے حکومت کے خلاف اٹھ رہے تھے تو یہ اجازت نہیں دیتے تو خاموش تو بیٹھ سکتے تھے, مگر منع بھی تو کر رہے ہیں. سمجھ آنے لگی.
حضرت نے گوالیار کے قلعے کے اندر رہ کر صبر کو اپنا شیوا بنایا، تحمل کے ساتھ رہے. آپ کو خطوط کے ذریعے سے لوگ اپنے حالات لکھتے تھے تو آپ ان کو تلقین کرتے تھے صبر کرو. کہہ رہے حضرت ہم پر مصائب آ رہے ہیں، اجازت دی جائے. کہا نہیں، مصائب پر صبر کی تلقین کرتا ہوں. لوگ تنقید کر رہے ہیں، کہا میں بھی تنقید کو سنتا ہوں. سنو، جب میں گوالیار کے قلعے میں ہوں، لوگ ملامت کر رہے ہیں، تنقید اور طعنے دے رہے ہیں، تو میں بنظر کشفی دیکھتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی تنقید اٹھ رہی ہے اور اللہ اس کو میرے لیے انعام بنا کر انوار کے بادل کی شکل میں بھیج رہا ہے اور امڑتے ہوئے آ رہے ہیں، تو میں اس پر انعام خداوندی کو دیکھ رہا ہوں. تمہیں کیا معلوم، یہ راہ وہ راہ ہے جس میں جلال کی راہ کا اظہار ہو رہا ہے. اللہ جمال کا بھی جلوہ دکھاتا ہے، جلال کا بھی جلوہ دکھاتا ہے. میرے صدر الشیوخ علامہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد یاد آ گئے. صرف اشارے میں بولتا ہوں، جلال کا لفظ آیا تو ایک دم ذہن ان کے ایک ارشاد کی طرف چلا گیا. وہ فرماتے تھے حضور پاک علیہ السلام پر جو جادو کا اثر ہوا نہیں ہوا بحث ہے. یہ سورہ فلق ناس کی آیتیں نازل ہوئی، اس میں نہیں لے جانا چاہتا. حضرت ایک بات فرماتے تھے کہ اپنے ابا جان کے حوالے سے کہ میرے والد صاحب علامہ ابراہیم ادیب فرماتے تھے جادو کیا گیا مگر مصطفیٰ پر اثر نہیں ہوا. پھر حضور بھولے جیسا کیوں کرتے تھے؟ بعض چیزیں یاد کرنا چاہتے تھے، بھول جاتی تھی. حدیثوں میں آیا ہے، حضرت فرماتے تھے کہ اس وقت اللہ کے جلالی جلووں کا ظہور ہو رہا تھا. کبھی اللہ کی جمالی تجلیات ظاہر ہوتی ہے، کبھی جلالی تجلیات ظاہر ہو رہی تھی. تو وہ موقع وہ تھا کہ اللہ جلالی تجلیات کو ظاہر کر رہا تھا، اس وجہ سے ادھر سے توجہ ہٹتی جا رہی تھی، مگر اثر جادو کا نہیں ہوا. بعض علماء کہتے ہیں باطن پر نہیں ہوا، ظاہر پر ہوا. حضرت کہتے ہیں نہ باطن پر ہوا نہ ظاہر پر ہوا. ان کا اپنا انداز تھا، صوفیانہ رمز اور نقطہ تھا. تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں، امام ربانی نے فرمایا جلال خداوندی کا اظہار ہے، اس کے تحت ہم یہاں آئے ہیں. اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے میں بڑی لذت ہے. کہ مصیبت پر صبر ہی مت کرنا. آگے کے خط میں لکھتے ہیں کہ لذت بھی لو اس سے، لطف بھی لو اس سے، یہ بھی اللہ کے انعام کی نشاندہی کرتے ہیں. تو بہرحال جیسا ہی یہ سلسلہ چلا، سیدی ابو الحسنات محدث دکن علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جمعہ کا دن آتا تھا. حضرت جمعہ کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ جب قلعے کا دروازہ بند ہے تو جمعہ نہیں ہو سکتی، اذن عام ہونا، دروازہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. تو امام ربانی مجدد الفسانی وہاں سے روحانی توجہات کا اظہار کرتے تو مسجد میں پہنچ جاتے تھے اور جمعہ پڑھتے تھے. اور جو قلعے کے دروازے پر مقرر کردہ تھا اسے پتہ بھی کبھی نہیں چلتا تھا حضرت نکلے کب آئے کب. اندر سے نکلے اور آئے سو نظر نہیں آتا تھا، مگر لوگ دیکھتے تھے کہ گوالیار کے قلعے کے قیام کے دوران ناغا نہیں ہوا آپ کا جمعہ، مسجد میں آ کر جمعہ برابر پڑھتے رہے. سنتوں کو آپ نے زندہ کیا، شریعت کو زندہ کیا، عشق مصطفیٰ کا آپ نے درس دیا. تو بہرحال اب اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کی بھی تفصیل کا موقع نہیں ہے. بالآخر اس نے آپ کے رہائی کا فیصلہ کر لیا. ایک سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا اور بتایا گیا خواب میں اس کو کہ تو نے ایک بہت بڑے امام اور مجدد کو گرفتار کر رکھا ہے، یہ تیرے لیے جو عذاب ہے یہ ٹلے گا اسی وقت جب تو ان کو رہا کرے گا. حضرت کی رہائی کا فیصلہ کرتا ہے. حضرت یوں ہی باہر نہیں آتے، 7 شرائط رکھتے ہیں. خلاصہ ان شرائط کا یہ ہے کہ شریعت محمدیہ کا پرچار ہو، شاعر اسلام کا برملا اظہار ہو، مساجد کو پھر سے تعمیر کیا جائے، دربار میں سجدے تعظیمی پر پابندی لگا دی جائے، اور اسلام کی کسی بھی چھوٹی سی بھی مستحب درجے کی چیز کو بھی بند نہ کیا جائے. مستحب کو مستحب کے درجے میں، مکروہ کو مکروہ کے درجے میں رکھ کر شریعت اسلامیہ کے پورے نظام کی حفاظت کی جائے. الغرض جو آپ نے شرائط بیان کی اس نے منظور کی. پھر آپ ہی باہر نہیں آئے، آپ نے خانقاہ بنا دیا تھا اس قلعے گوالیار کو. مجددی خانقاہ میں جتنے بھی لوگ تھے جب نکلے تو اولیاء اللہ کے زمرے میں شامل ہو کر نکلتے ہیں. کافر تھے مسلمان ہوئے، چور لٹیرے تھے مقربین بارگاہ میں شامل ہو گئے. تو یہ حکمت تھی. اس کے بعد حضرت پھر بادشاہ کے ساتھ رہے، صحبتوں کا سلسلہ چلتا رہا. اسی درمیان اجمیر شریف آپ پہنچے. حضرت فرماتے ہیں کہ اجمیر شریف میں خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں مراقب تھا. اسی دوران وہاں کا غلاف مبارک تبدیل کیا گیا. خادم نے بارگاہ کے وہ غلاف مبارک مجھ کو تحفے میں دیا. تو حضرت اس پر جو نقطہ لکھتے ہیں وہ سمجھنے کا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ خواجگان غریب نواز کے اس کپڑے سے زیادہ قریب اور کوئی کپڑا نہ تھا. بالکل مزار شریف سے متصل کپڑا سب سے قریب تھا. انہوں نے میری ضیافت کرنی چاہی تو سب سے قریبی جو چیز تھی وہ اٹھا کر دے دی. لہٰذا میں اس تبرک کی حفاظت کے لیے اپنے متعلقین کو وصیت کرتا ہوں اس کی حفاظت کرنا. جب میرا انتقال ہو جائے تو اس سفید غلاف مبارک چادر مبارک میں مجھے لپیٹ دینا. ایک تو یہ کہ ادب بھی معلوم ہو رہا ہے بارگاہ کا، ایک تو یہ کہ آپ کا آثار شریفہ کے بارے میں اعتقاد بھی معلوم ہو رہا ہے. اتنے بڑے مجدد ہیں اور ایسے نہیں جن کے مریدین 9 لاکھ
خلفاء 5000 ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور عرب عجم ہر طرف ہیں. بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سلطنت عثمانیہ کا جو دور رہا اس وقت حرمین کریمین میں جو ائمہ خطبہ ہوا کرتے تھے وہ بھی مجددی ہی ہوا کرتے تھے, امام ربانی کے سلسلے کے مریدین ہوا کرتے تھے. مکہ مکرمہ میں شیوخ نام پڑھیے ان کے, فلاں مفسر, فلاں مفسر, فلاں محدث, فلاں فقیہ, آپ کو دیکھیں گے روحانی طور پر کسی نہ کسی اعتبار سے وہ امام ربانی کے مریدین کے مریدین کے مریدین میں نظر آئیں گے, خلفاء کے خلفاء کے خلفاء میں نظر آئیں گے. بڑے جلہ علماء حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کا فیض اتنا ہوا کہ جدھر دیکھتے ہیں فیوز و برکات کی ترسیل کرنے والے پہنچتے ہیں. ہمارے حیدرآباد دکن میں جو فیض آیا حضرت سعد اللہ شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ, وہ حضرت پیر غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کئی ہیں, ان میں ایک خلیفہ مولانا خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, وہ ادھر کردستان گئے. حضرت سعد اللہ شاہ نقشبند دکن حیدرآباد آئے. اب دیکھیے حضرت سعد اللہ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت کے جد امجد حضرت عارف باللہ مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت عارف باللہ بخاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور مسکین شاہ صاحب کے خلیفہ حضرت مظفر حسین صاحب مہدی سکن کے والد بزرگوار, اور بخاری شاہ صاحب کے خلیفہ خود حضرت مہدی سکن رحمۃ اللہ علیہ. پھر ان کے اپنے درگاہوں میں خلیفہ خلیفہ چلتے چلتے یہ حضرات اسی سلسلے کو پھیلا رہے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں مولانا غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ یہاں آئے, دکن کو آ کر انہوں نے نقشبندی فیضان سے مالا مال کر دیا. اور سعد اللہ شاہ نقشبند دکن کی خوبی یہ بھی ہے کہ بانی جامع نظام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد بزرگوار ہے حضرت مولانا شجاع الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ, وہ صحبت میں حضرت سعد اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رہ کر سلوک طے کرتے تھے. اس لیے مولانا مفتی رکن الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ یہ ان کے پیر صحبت تھے. کون؟ سعد اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بامی جامعہ کے والد بزرگوار کے. تو الغرض یہ یہاں آئے اور ادھر مولانا خالد کردستان جا کر وہاں ایسا سلسلہ پھیلایا کہ وہ لکھتے ہیں 10,000 متبحر علماء الحمدللہ داخل سلسلہ ہو چکے ہیں, اجل فقہا ہیں. ان میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ, ہم ان کا جب نام لیتے ہیں تو دل کے اندر ایک عجیب خوشی محسوس کرتے ہیں. علامہ شامی کا جب ذکر کرتے ہیں یقین جامع روح وزد کرتی ہے. ہمارے استاذ محترم مفکر اسلام مفتی خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی کہا ہے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے کے پڑھنے کے بعد طبیعت میں اطمینان ہوتا ہے, مزید کچھ پڑھنے کے لیے دل نہیں چاہتا. اس لیے کہ جو لکھ دیتے ہیں پورا مکمل شریعت محمدیہ کے آغاز سے لے کر ان کے دور تک جتنی کتابیں چھپی ہوئی ہے یا چھپی ہوئی مخطوطات کی شکل میں ہے یا مطبوعات کی شکل میں ہے, پوری ان کی نظر میں ایک اسکرین پر جیسا منظر ہوتا ہے پیج پر ویسا ساری کتابیں تھی. اس سے انہوں نے جمع کر کے امت کو ذخیرہ عطا فرمایا. تو وہ علامہ شامی کون؟ مولانا خالد کردی کے مرید نقشبندی. حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی, ان کا نام لیے بغیر تفسیر کی دنیا میں کوئی بھی اپنے آپ کو منوا نہیں سکتا, وہ بھی نقشبندی ہیں, انہی کے مرید ہیں. اسی طرح سے علامہ عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ, یہ در مختار کی ایک شرح ابھی تک چھپی میں کچھ حصوں پر پی ایچ ڈی کی گئی ہے دیگر ممالک میں, وہ شرح لکھنے والے بھی حضرت ہی کے فیض یافتہ ہے. اس طرح سے تفسیر مظہری لکھنے والے نقشبندی ہے. اور ابو الحسنات محدث دکن نے تو وہ کام کیا ہے کہ پورا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے امام ابو الحسنات کے دور تک جو احناف پر قرض تھا محدث دکن نے اس کو چکا بھی دیا ہے, ادا بھی کر دیا ہے. تو اللہ نے ان اولیاء سے کام کیسا لیا, روحانی بھی اور اس حفاظت شریعت کا, کیونکہ جد امجد شریعت کی حفاظت کا جو بیڑا اٹھایا تھا, شریعت کی حفاظت کر کے امت کو جو تحفہ دیا, آگے بھی لوگ اس کو آگے بڑھاتے رہے. الغرض میرے پیارے دوستو, حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بروقت جو اقدام کیا تھا, جس میں مصائب اور مشکلات سے آپ کو گزرنا ضرور پڑا, لیکن آپ نے ان کا پامردی سے مقابلہ کیا. اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی. آج شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے. وہ فرماتے ہیں مسجدوں میں جو آج ولولے نظر آ رہے ہیں, خانقاہوں میں جو اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہے, میناروں سے جو اذان کی آوازیں بلند ہو رہی ہے, ممبر سے خطیب جو خطبہ دے رہا ہے, محراب پر مصلی پر جو امام کھڑے رہ کر اللہ کا کلام سنا رہا ہے, یہ سارا منظر اس امام مجدد کی کاوشوں کی برکتیں ہیں اور ان کا صدقہ ہے. اگر وہ اس وقت نہ اٹھتے تو پھر نقشہ ہی کچھ اور رہتا. اللہ کو اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے, جس سے چاہے وہ کام لے. اللہ نے حضرت مجدد کو پیدا کر کے ان سے وہ کام لیا. سارے سلاسل کے وہ جامع, انہوں نے نقشبندی سلسلے کو فروغ ضرور دیا ہے, لیکن تمام سلاسل سے ان کو فیض ملا تھا. جبکہ ان کے فیض کے چشمے کے بہانے کی بات آئی تو میرے پیارو عجیب منظر ہے
کسی پر بزرگوں کو بھی اتنا ناز ہو کتنا بڑا ہوگا. اس لیے امام ربانی کی بات ان کی نہیں، غوث اعظم کی بھی ہے، شہنشاہ نقشبند کی بھی ہے، شہنشاہ سہروردی کی بھی ہے، خواجہ خواجگان سلطان الہند غریب نواز کی بھی ہے. وہ کیسے؟ میں بتا دیتا ہوں کہ واقعے کے تحت حضرت سیدنا امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن تھا. بچپن میں ان کی طبیعت ناساز ہو گئی. ان کے والد بزرگ غوث پاک کے ایک شہزادے تھے حضرت سید شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی خدمت پہ گئے، جا کر کہا حضرت بچے کی طبیعت ناساز ہے. تو آپ فرمائے ہم خود چلتے ہیں. حضرت چل کے آئے. دعا پڑھنے کے بعد آپ کے صاحبزادے کو دیکھا، عمر میں درازی کی دعا فرمائی، پھر اپنی زبان مبارک ان کے دہنے مبارک میں دے دی. تو امام ربانی بچپن میں زبان اقدس کو چوسنے لگے. حضرت مسکرا کے فرمائے کہ آپ کے صاحبزادے ذات کے زمانے میں بڑے وسیع و ظرف معلوم ہوتے ہیں، ہم سے انہوں نے تیزی سے قادری نسبت کو چوس لیا اور حاصل کر لیا ہے. تو ایسا انہوں نے فیض لیا. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پوتے کو وصیت کی ہے کہ جب یہ تو پیدا ہو چکے، جب ظاہر ہوں گے ان کا وقت آئے گا تو ہمارے جد امجد غوث اعظم نے جو خرقہ ہمیں دیا ہے ان تک پہنچانے کا پہنچا دینا. حضرت سید شاہ سکندر قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا. اب حضرت کو خیال آیا کہ یہ ان کو دینے کی وصیت ہے، لیکن یہ پورے وہی ہیں یا نہیں، تھوڑا تأمل ہو رہا تھا. خواب میں حضرت کے وہ آ کر کہنے لگے بیٹا وہ امانت پیرانے پیر نے ان تک پہنچانے کے لیے فرمایا، وہ خرقہ پہنچا دینا. تو پھر اس کے بعد وہ دوسرے دن آئے، حضرت سرہند شریف میں تھے، مراقبے میں لا کر حضرت کو وہ عنایت فرما دیتے. تو اس طرح غوث اعظم کا فیض ملا. ابا جان آپ کے حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے چشتیہ کے سہروردیہ کے بڑے بزرگ تھے، ان سے بیعت تھے. پھر ان کے شہزادے حضرت رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بعد میں خلافت پائے. تو قادری چشتی اور سہروردی فیض یوں آپ کو مل گیا، اور نقشبندی فیض حضرت خواجہ باقی باللہ سے ملا. 1008 ہجری کی بات ہے. حضرت سیدنا امام ربانی حج کے ارادے سے دہلی پہنچے. آپ کے ایک ساتھی مولانا حسن کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت ایک بزرگ آئے ہیں، آپ ان سے ملاقات تو کریں. ان کے کہنے پر ملاقات کرتے ہیں. حضرت خواجہ باقی باللہ کو دیکھا تو محسوس کیا کہ یہاں تو میرا مطلوب ہے، میرا مدعا ہے. ان کی خدمت میں رہے. پھر اس کے بعد بیعت کیے اور 2 ماہ سے کچھ زائد عرصہ خدمت میں رہ کر اتنے بلند ہو گئے، حضرت نے خلافت سے نواز دیا. تو چاروں سلسلے کا فیض ملا. اب جو بات سنانا چاہتا ہوں سنیے. جب امام ربانی کو تجدید کا منصب دے دیا گیا، اب وہ رشد و ہدایت کے لیے مقرر کیے گئے تو کس سلسلے کی ترویج میں رہیں؟ اب وہ ایک عجیب منظر تھا. سرہند کی خانقاہ ہے، سارے اولیاء اللہ موجود ہیں، پیرانے پیر کی روحانیت بھی متوجہ ہے، غریب نواز کی روحانیت بھی متوجہ ہے، شاہ سہروردی کی روحانیت متوجہ ہے، شہنشاہ نقشبند کی روحانیت متوجہ ہے. ایسے موقع پر سارے کے سارے بزرگان دین حضرت امام ربانی پر شفقت فرما رہے ہیں، محبت اور عنایت کا اظہار فرما رہے ہیں. ہر بزرگ کی روحانیت یہ چاہ رہی تھی کہ حضرت ان کے سلسلے کی ترویج کا زیادہ فریضہ انجام دیں. تو سرکار غوث پاک کی روحانیت یہ فرما رہی تھی کہ ان کو بچپن میں میرے شہزادے کے ذریعے سے نسبت قادریت ملی ہے اور میرا خرقہ ان کو پہنچا ہے، زیادہ ذمہ داری ان پر ہے کہ میرے سلسلے کی یہ خدمت کریں. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کی طرف سے یہ استدلال آ رہا ہے سامنے کہ ان کے آبا و اجداد ہمارے سلسلے کے خلفاء رہے ہیں، اس طرح سے ابن عن جدن ہمارے سلسلے کا ان کو فیض ملا ہے، زیادہ ہمارے سلسلے کی ترویج کرنا ان کی ذمہ داری ہے. شاہ سہرورد کی طرف سے یہ استدلال آ رہا ہے سامنے کہ ہمارا فیض بھی ان کو ملا ہے، ان کے آبا و اجداد میں ہمارے خلفاء ہوئے ہیں، لہٰذا ہمارے سلسلے کی ترویج و اشاعت ان کی ذمہ داری ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ بات ہو رہی تھی فجر سے ظہر تک اولیاء کرام کا اجتماع ہے سرہند کی سرزمین پر، ادھر پورے روحانی ہستیاں جلوہ فرما ہیں، اور قضیہ یہ چل رہا ہے کہ یہ مجدد الفسانی سے زیادہ کس سلسلے کے فروغ کا کام لیا جائے. اس موقع پر حضرت شہنشاہ نقشبند فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنا خلیفہ ہندوستان بھیجا ہی ان کے لیے ہے، اس لیے میرے سلسلے کی خدمت کرے، یہ زیادہ ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. چاروں کے استدلالات سامنے آئے. اب فیصلہ کس کے حق میں ہو، کس کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈالی جائے. مسئلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں یہ سارے رجوع ہوتے ہیں. تو امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجدید و احیاء کا منصب ان کو دے دیا گیا ہے، اور اس وقت حالات زمانہ کے اعتبار سے ان فتنوں کے مقابلے کے لحاظ سے طریق نقشبندیہ کی ترویج کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ سنتوں کا احیاء ہو، مطابقت شریعت پر زور دیا جائے، بدعت کے قلع قمع کرنے کے لیے تمام توانائیوں کو صرف کیا جائے. اس لیے ان پر ذمہ داری سلسلے نقشبندیہ کی ترویج کی ڈالی جاتی ہے، مگر بپاسے خاطر غوث اعظم ان کے سلسلے کا بھی فروغ ان سے ہونا چاہیے.
اس طرح حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے تمام سلسلوں کے فیضان کو پھیلانے کا ان کو ذمہ دیا جاتا ہے، مگر چونکہ تجدید کا کام کرنا ہے اس لیے ایسے موقع پر شریعت کو بدلا جا رہا ہے، آقا کی تعلیمات کو مٹایا جا رہا ہے، نبوت محمدیہ کی عمر 1000 سال بتا کر آگے نئے دین کو متعارف کروایا جا رہا ہے۔ لہٰذا حالات کے اعتبار سے زیادہ سازگار یہ طریقہ ہوگا جس کے اندر بظاہر وجد اور حال کا اظہار نہیں ہے بلکہ ظاہر با خلق باطن با حق، کہ باطن حق کے ساتھ ہو، ظاہر مخلوق کے ساتھ ہو، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام میں رہے دل اللہ کی یاد میں رہے۔ تو سنتوں کی ترویج و اشاعت کی مناسبت سے اس پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے امام ربانی مجدد الفسانی تمام سلاسل کے جامع ہونے کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر حضرت خواجہ باقی باللہ سے جو جامع عشق و معرفت پیے ہیں اس سے سرفراز اتنا کرتے گئے کہ آج بھی الحمدللہ خانقاہوں میں درسگاہوں میں ان کے حسین تذکرے ہوتے ہیں اور ہر کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ یقیناً ان کے تجدیدی کارناموں کی برکتوں سے آج ہم اسلام کی شناخت کے ساتھ دنیا کے جس مقام پر بھی رہ رہے ہیں بڑے ہی شان و شوکت سے رہ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ حضرت امام ربانی کے ان تجدیدی کارناموں کے تذکرے کی برکتوں سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور حضرت کی تعلیمات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اساتذہ کا سایہ ہمارے سروں پر صحت و عافیت سے سلامت با کرامت رکھ۔ اے اللہ ان بزرگوں کے صدقے میں ہمارے صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں دنیا کا طلبگار نہ بنا، آخرت کا طلبگار، اپنی رضا کا طلبگار بنا۔ جو بھی کہنے میں، بتانے میں، سمجھنے میں، تعبیر میں کسی بھی قسم کی خطا و لغزش ہوئی ہے تو اے اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔